وَبِمَاءٍ مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدِعِ بِكَسْرِ الدَّالِ وَبِمَاءٍ مَاتَ، اور ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا وضو کرنا جائز ہے، اس کا عطف بھی وہیں ہوگا، وَيَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ، ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ، جس کے اندر مر گیا ہو ایسا جانور، مَائِيُّ الْمَوْلِدِ، جو پانی کے اندر پیدا ہونے والا ہو، کَالسَّمَکِ، جیسے مچھلی، وَالضِّفْدِعِ، اور مینڈک، بِکَسْرِ الدَّالِ، دال کے کسرے کے ساتھ، ضفدع نہ کہ ضفدع۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کے اندر کوئی جانور مر جائے تو اس کو دیکھیں گے کہ وہ پانی کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے یا پانی کے باہر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایسا جانور پانی کے اندر مرا ہے جو پانی کے اندر ہی پیدا ہوتا ہو، جیسے مچھلی اور مینڈک کی دو قسمیں، ایک پانی میں پیدا ہوتا ہے ایک خشکی میں، لیکن یہاں مراد وہ ہے جو پانی کے اندر پیدا ہوتا ہو، تو اگر ایسا جانور پانی کے اندر مر جائے تو اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ وَبِمَاءٍ مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدِعِ، اور جائز ہے وضو کرنا ایسے پانی سے جس کے اندر مر گیا ہو ایسا جاندار، مَائِيُّ الْمَوْلِدِ، جو پانی کے اندر پیدا ہونے والا ہو، کَالسَّمَکِ، جیسے مچھلی، وَالضِّفْدِعِ، اور مینڈک، بِکَسْرِ الدَّالِ، دال کے کسرے کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا قَالَ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَوْلِدُهُ فِي غَيْرِ الْمَاءِ وَهُوَ يَعِيشُ فِي الْمَاءِ يَفْسُدُ الْمَاءُ بِمَوْتِهِ فِيهِ۔ وَإِنَّمَا قَالَ، اور مَائِيُّ الْمَوْلِد کہا ہے کہ وہ پانی کے اندر پیدا ہونے والا ہو، حتیٰ کہ لَوْ كَانَ مَوْلِدُهُ، اگر اس کی پیدائش فی غیر الماء، پانی کے علاوہ میں ہو، وَهُوَ يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، لیکن وہ پانی میں رہتا ہو، يَفْسُدُ الْمَاءُ بِمَوْتِهِ فِيهِ، تو پانی فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا اس کے پانی کے اندر مرنے سے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے مائِیُّ المولد کی قید کیوں لگائی؟ اس عبارت کے اندر اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پانی کے اندر پیدا ہونے والا ہو وہ جانور ہو، تب جا کر یہ حکم ہے کہ اس سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پانی کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ باہر پیدا ہوا ہے لیکن رہتا پانی کے اندر ہے، جیسا کہ بطخ وغیرہ باہر پیدا ہوتی ہیں لیکن پانی میں رہتی ہیں، تو اگر یہ پانی کے اندر مر جائیں تو پانی خراب ہو جائے گا، اس پانی سے پھر وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا قَالَ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ، اور کہا ہے مَائِيُّ الْمَوْلِد یعنی پانی میں پیدا ہونے والا ہو، حَتَّى لَوْ كَانَ مَوْلِدُهُ، حتیٰ کہ اگر اس کی پیدائش فی غیر الماء، پانی کے علاوہ ہو، پانی کے باہر ہو، خشکی میں ہو، وَهُوَ يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، حالانکہ وہ رہتا پانی میں ہو، يَفْسُدُ الْمَاءُ، تو پانی خراب ہو جائے گا، بِمَوْتِهِ، اس کے مرنے سے، فِيهِ، اس کے اندر یعنی پانی کے اندر۔ أَوْ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ، اس کا عطف ہے مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ پر اس کا عطف ہے، یعنی ایسے پانی سے وضو جائز ہے جس کے اندر ایسا جاندار ہو، اسی طرح ایسے پانی سے وضو جائز ہے کہ جس کے اندر مر جائے ایسا جاندار، لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ، کہ جس کا بہتا ہوا خون نہ ہو، جس کے اندر بہتا ہوا خون نہ ہو، کالبقِ، جیسے مچھر،
والذبابی اور مکھی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کے اندر ایسا جانور مر جائے جس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا۔ او ما لیس لہ دم سائل، یا ایسا جانور پانی میں مر جائے لیس لہ دم سائل کہ جس کے لیے بہتا ہوا خون نہ ہو، دمن کے معنی خون، سائل کے معنی بہنے والا، کالبقی جیسے مچھر، والذبابی اور مکھی، لأن النجس هو الدم المسفوح، اس لیے ناپاک، اس لیے کہ ناپاکی تو بہتا ہوا خون ہے، ناپاکی تو بہتا ہوا خون ہے اور بہتا ہوا خون اس کے اندر نہیں ہے۔ کما ذکرنا، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے، وَلِحَدِيثِ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الطَّعَامِ۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے دلیل دے رہے ہیں کہ مکھی کے پانی کے اندر مر جانے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک کیوں نہیں ہوگا۔ تو دو دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہے، دم مصفوح نہیں ہے، اور جو ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، وہ دم مصفوح ہوتا ہے۔ دوسری دلیل حدیث ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ اگر کھانے کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو دوسری طرف سے اس کے اندر ڈبو دو، پھر باہر نکال کر پھینکو، کیونکہ جو اپنا حصہ، جو اپنا پر مکھی کھانے کے اندر ڈالتی ہے اس کے اندر بیماری ہوتی ہے، اپنے ایک پر کو ڈالتی ہے جب وہ کھانے میں گرتی ہے، ایک طرف سے گرتی ہے تو ایک سائیڈ میں اس کے بیماری ہوتی ہے، لہذا اس کو ایسے ہی نہ نکالو بلکہ دوسری جانب سے بھی اس کو اس کھانے کے اندر، پانی کے اندر ڈبو دو، کیونکہ دوسرے حصے میں شفا ہوتی ہے، ایک حصے میں بیماری، ایک میں شفا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کا دل کرے تو اس کھانے کو کھاؤ، نہ دل کرے تو نہ کھاؤ، ضروری نہیں ہے کہ اسے آپ ضرور کھاؤ، یہ اپنے جی کے اوپر بات ہے، لیکن طریقہ یہی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، جب حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکھی کو کھانے کے اندر ڈبو دو تو کھانا گرم بھی ہو سکتا ہے، مکھی مر بھی سکتی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا، ورنہ حدیث میں یہ حکم نہ دیا جاتا۔ لہذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا، اور وہ مکھی مر بھی سکتی ہے، امکان ہے کیونکہ اس کو ڈبویا جائے گا، کھانا گرم بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر مکھی کھانے میں مر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے حکم لگا دیا کہ اگر پانی کے اندر مکھی مر جائے تو پھر اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو دو دلیلیں ہو گئی۔ پہلی دلیل لِأَنَّ النَّجَسَ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ، اس لیے کہ نجاست تو وہ بہتا ہوا خون ہے، کما ذکرنا جیسا کہ ہم ذکر کر چکے۔ اور دوسری دلیل وَلِحَدِيثِ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الطَّعَامِ، اور کھانے کے اندر مکھی کے گرنے والی حدیث کی وجہ سے۔ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ، اور اس کے اندر امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ اب آگے دیکھو، لا بما اعتصر، لا بما اعتصر، تو اس سے پہلے جو بیان تھا وہ ایسے پانی کا تھا کہ جس سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جائز تھا۔ اب ایسے پانی کا بیان آ رہا ہے کہ
کہ جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، تو لا لگا دیا، عطف وہیں ہوگا وَيَجُوزُ الْوُضُوءُ، اب ہو جائے گا لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَا، وضو کرنا جائز نہیں ہے بما، اس چیز سے اُعْتُصِرَ، جس کو نچوڑا گیا ہو، جس کو نچوڑا گیا ہو۔ الروایت بقصر ما، تو جو روایت ہے مائے مقصورہ موصولہ کے ساتھ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے یہاں پر لا بماء اعتصر، نہ کہ ایسے پانی سے جس کو نچوڑا گیا ہے۔ اگر بماء اعتصر کہیں جب بھی درست ہوگا، ترجمہ وہی ہوگا، مطلب وہی نکلے گا، لیکن یہ بماء اعتصر نہیں ہے بلکہ ما موصولہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ماء ہوتا تو پھر آگے ولا بماء زال الگ سے ماء نہ آتا، بلکہ اسی پہ عطف ہو جاتا لا بماء اعتصر وزال، لیکن یہاں ماء موصول ہے، لا بما، نہ کہ اس چیز سے جس کو نچوڑا گیا ہو۔ تو اگر کوئی چیز نچوڑ کر نکالی گئی ہے درخت سے، پھلوں سے، تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ما من شجر بقصر ما، روایت بقصر ما، ما ایک قصر کے ساتھ ہے، من شجرن جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے، او ثمرن یا پھل سے، تو اگر درخت سے نچوڑ کر یا پھل سے نچوڑ کر کوئی چیز نکالی گئی ہے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ پانی نہیں رہتا، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گنا ہے، گنے کو نچوڑ کر نکالا جائے گا تو رس نکلے گا، اس کا نام رس ہے، وہ پانی نہیں ہے۔ پھل ہے کوئی، انار ہے، آم ہے، ان کو نچوڑ کر جو کچھ نکالا جائے گا وہ جوس ہوگا، پانی نہیں ہوگا، لہذا اس سے بھی وضو جائز نہیں۔ اما ما یقطر من الشجر فیجوز به الوضوء، بہرحال جو درخت سے ٹپک جائے، درخت سے ٹپکے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اگر درخت سے کوئی چیز خود ٹپک رہی ہے بغیر نچوڑے، بغیر کوئی چیز اس میں داخل کیے، تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ ولا بماء زال طبعه بغلبة غیرہ اجزاء، اور جائز نہیں ہے وضو کرنا بماء ایسے پانی سے زال طبعه جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، بغلبة غیرہ اس کے علاوہ کے غالب آنے کی وجہ سے، اجزاء اجزاء کے اعتبار سے۔ اگر پانی میں کوئی چیز ملا دی گئی اور وہ چیز اس پانی پر غالب آ گئی، اور غالب اس طرح آ گئی کہ اس کی طبیعت زائل ہو گئی، اور طبیعت زائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی جو طبیعت ہے وہ اس کا رقت اور سیلان ہے، یعنی اس کا پتلا ہونا اور بہنے والا ہونا، لہذا کوئی چیز ہم نے پانی میں ملا دی اور اس کی وجہ سے اس کی رقت و سیلان ختم ہو گیا، تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پانی میں آپ آٹا ملاتے جا رہے ہیں، اتنا آٹا ملا دیا کہ اب پانی بہہ نہیں سکتا، اس کا پتلا پن ختم ہو گیا، تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ المراد بہ، مراد اس سے یہ ہے ان یخرجہ کہ وہ اس کو نکال دے، من طبع الماء پانی کی طبیعت سے، وہو الرقۃ والسیلان اور وہ رقت اور سیلان ہے، او بالطبخ کالاشربۃ والخل، تو یا تو پانی کی طبیعت زائل ہو جائے دوسری چیز کے اس پر غالب آنے کی وجہ سے، اس کا عطف وہی ہے، او بالطبخ یا پانی کی طبیعت زائل ہو جائے پکانے سے، کالاشربۃ جیسے کہ شربت، والخل اور سرکہ، ایسی شوربہ پانی ڈال کے مرچ مسالے اس میں ڈال دیے اور پکا دیا تو اس کی طبیعت زائل ہو گئی۔ اب دیکھو
نظیر ما اعتصر من الشجر والثمر، اس کی مثال، نظیر کے معنی اس کی مثال، اعتصر جس کو نچوڑا گیا ہو، من الشجر درخت سے، والثمر اور پھل سے۔ تو ابھی اوپر بات آئی تھی کہ پھل اور درخت سے جس چیز کو نچوڑ کر نکالا گیا ہو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، تو اب اس کی مثال دے رہے ہیں۔ فشراب الریباس معتصر من الشجر وشراب التفاح ونحوه معتصر من الثمر، تو یہ مثال آ گئی دونوں کی۔ ریباس کا شربت یہ نچوڑا گیا ہے درخت سے، تو ایک درخت ہوتا ہے پہاڑی علاقے میں، اس کے جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہو ہمارے ہاں سرسوں ہوتی ہے، سرسوں، اور سرسوں جب مطلب اپنی جوانی میں ہوتی ہے، اس پہ پھول وول نہیں آتا، تو توڑ کے کھاتے ہیں، اس کی ڈنٹھل توڑ کے کھاتے ہیں، پتے نہیں کھاتے، ڈنٹھل یعنی جو یہ سمجھ لیجئے اس کی ایک ڈالی ہوتی ہے جس پر پتے آتے ہیں، اس کو توڑ کر کھایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ ایک درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں کھائے جاتے بلکہ اس کی ڈنٹھل کھائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ سرسوں کبھی کھائیے اس طرح؟ جی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، تمہاری آ گیا؟ سرسوں کا درخت ہوتا ہے، نیچے سے جڑ میں سے جو شاخ چلتی ہے اس کی اوپر جا کے پتے آتے ہیں، تو جب تک وہ جوانی میں ہوتا ہے یعنی پھول نہیں آتا اس پہ، یا اسی طرح سرسوں کے دانے نہیں آتے اس پہ، پھر تو لکڑی بن جاتی ہے وہ شاخ، اس سے پہلے اس کو توڑ کے کھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ ریباس کا درخت ہے، اس کی شاخ بھی، اس کی ڈنٹھل بھی ایسی ہوتی ہے جیسی انگلی اتنی موٹی، اور اس کے اوپر پتے آتے ہیں، پھول آتا ہے، تو اسی کو کھایا جاتا ہے توڑ کے، اس کی ڈنٹھل کو، اس کا شربت بنایا جاتا ہے اس کو نچوڑ کے۔ تو اگر اس کو نچوڑا گیا ہے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہوا درخت سے جس چیز کو نچوڑا جائے۔ ایک ہے پھل سے نچوڑا جائے، تو اسے تو آپ جانتے ہی ہیں بھائی، سیب کو نچوڑا، آم کو نچوڑا، اسی طرح جو دوسرے پھل ہیں انار کو نچوڑا، اسی طرح کیلا ہے، تو ان سب سے جو جوس بنایا جا رہا ہے اس سے بھی وضو جائز نہیں ہے۔ وَمَاءِ الْبَاقِلَّةِ، ماء الباقلہ، اور لوبیے کا پانی، لوبیا کی پھلی ہوتی ہیں، نظیر ما غلب علیہ غیرہ اجزاء، تو لوبیا آپ نے پکایا، ابالا پانی میں ڈال کے، تو اب اس پانی کے اوپر اس لوبیے کا اثر غالب آ جائے گا، لوبیے کا اثر غالب آ جائے گا، لہذا اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والمرقی، اور شوربہ، نظیر ماء، ایسے پانی کی نظیر ہے، غلب علیہ غیرہ بالطبخ، کہ جس پر غالب آ گیا ہو اس کے علاوہ پکانے سے۔ تو شوربہ پانی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر چیزیں ملائی جاتی ہیں، پکایا جاتا ہے، لیکن پکانے کے بعد غالب آ جاتا ہے پانی پر اس کے علاوہ چیزیں، لہذا اس سے بھی وضو جائز نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي تَغَيَّرَ بِكَثْرَةِ الْأَوْرَاقِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ، اور بہرحال وہ پانی کے بدل گیا ہو، بِكَثْرَةِ الْأَوْرَاقِ الْوَاقِعَةِ، بہت سے پتوں کے گر جانے کی وجہ سے اس کے اندر،
حتیٰ اذا رفع فی الکف، حتیٰ کہ جب اٹھایا جائے پانی کو ہتھیلی میں، یظہر فیہ لون الاوراق، تو ظاہر ہو جائے پانی کے اندر پتوں کا رنگ، فلا یجوز بہ الوضوء، تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے، لأنہ کماء الباقلہ، اس لیے کہ یہ بھی لوبیے کے پانی کی طرح ہے۔ پانی ہے، اس کے اندر پتے گرے ہوئے ہیں، لیکن پتے اتنی کثرت سے گرے ہوئے ہیں کہ جب پانی کو ہم اپنے ہاتھ میں اٹھائیں گے، اپنی ہتھیلی میں اٹھائیں گے، تو اس وقت اس پانی کے اندر پتوں کا رنگ ظاہر ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی بھی ایسا ہو گیا جیسا کہ لوبیے کا پانی، لوبیے کو جب پانی میں ملایا گیا اور اس کی وجہ سے پانی پر لوبیے کا غلبہ ہو گیا، اسی طرح یہاں پر بھی پانی پر پتوں کے رنگ کا غلبہ ہو گیا ہے، لہذا اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ولا بماء راکد وقع فیہ نجس، اور نہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے راکد، جو ٹھہرا ہوا ہو، وقع فیہ نجس، اور اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہو، الا اذا کان 10 اذرع فی 10 اذرع، مگر جب کہ وہ دہ در دہ ہو، دہ در دہ ہو، دہ در دہ کا مطلب 10 گز چوڑا 10 گز لمبا ہو۔ ولا ينحسر ارضه، اور اس کی زمین، اس کی تلی دکھائی نہ دیتی ہو، بالغرف، پانی اٹھانے سے، چلو بھرنے سے۔ اب دیکھو، اگر پانی تھوڑا ہے، تھوڑے سے پانی میں نجاست گر گئی، تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ لوٹے میں پانی رکھا ہے، بالٹی میں پانی رکھا ہے، یا ایک ڈرام میں بھی پانی رکھا ہے، اور اس کے اندر نجاست گر گئی، تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پانی جو ٹھہرا ہوا ہے وہ اتنا ہے کہ اس پر قلت کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ کثرت کا اطلاق ہوتا ہے، مائع کثیر ہے، تو پھر وہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا، ہے تو ٹھہرا ہوا لیکن مائع جاری کے حکم میں ہو جائے گا۔ لیکن وہ ہونا کتنا چاہیے؟ تو اس کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے، اگر ایک طرف کوئی چیز پانی کے اندر ڈالی جائے، پانی اس طرف تو ہل جائے گا، حرکت ہوگی پانی میں، اس طرف کی حرکت سے دوسرے کنارے پر حرکت نہ ہوتی ہو تو سمجھا جائے گا کہ پانی زائد ہے، اور اگر ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف سے پانی ہل جاتا ہو، حرکت ہو جاتی ہو، تو سمجھا جائے گا پانی کم ہے۔ ایک پہچان یہ ہے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، ایک کنارے پر ہم نے زعفران ڈالا، اس کا اثر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، تو سمجھا جائے گا یہ پانی کم ہے، اور اگر نہیں پہنچا تو سمجھا جائے گا پانی زیادہ ہے۔ اور ایک پہچان یہ ہے جس پر اکثر مشائخ کا عمل ہے اور آسان ہے، یعنی جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے اس کو ناپ کر دیکھیں گے، اگر وہ 10 گز چوڑا حصہ ہے، اسی طرح 10 گز لمبا حصہ ہے، اور اتنا گہرا ہے کہ اگر ایسے ہم چلو سے پانی اٹھائیں گے، لپو بھریں گے پانی کی، تو جیسے پانی اٹھایا تو اس کی دھرتی ہمیں دکھائی نہ دے، اس کی تلی ہمیں دکھائی نہ دے، اس کی زمین ہمیں دکھائی نہ دے، تو یہ سمجھا جائے گا پانی زیادہ ہے۔ جیسے جو مسجدوں کے اندر حوض بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پانی زیادہ ہوتا ہے، وہ دہ در دہ کے حساب سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا اگر اس میں نجاست گر جائے گی تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ دوسری طرف سے وضو کر سکتے ہیں، الا یہ کہ اس کا اثر، اس کا رنگ، مزہ اس میں پھیل جائے۔ ولا بماء راکد، اور نہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے جو ٹھہرا ہوا ہو، وقع فیہ نجس، اس کے اندر گر گئی ہو نجاست، الا اذا کان 10 اذرع، مگر جب کہ وہ پانی 10 گز ہو، فی 10 اذرع 10 گز میں، دہ در دہ یعنی 10 گز چوڑا 10 گز لمبا، ولا ينحسر ارضه بالغرف،
اور نہ نظر آتی ہو، نہ ظاہر ہوتی ہو، نہ کھل جائے اس کی زمین بالغرفی چلو بھرنے سے۔ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْجَارِي، تو اس کا حکم مائے جاری کا حکم ہوگا، جاری پانی کا۔ تو جاری پانی کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں۔ مائے جاری میں اگر نجاست گر جائے تو کیا حکم ہے بتاؤ؟ مطلقاً یا کچھ قید بھی ہے اس میں؟ پانی جاری ہے اس میں اگر اس کا اثر کوئی چیز گرا، اس کا اثر یا ظاہر نہیں۔ ارے کل تو مسئلہ پڑا ہے وَبِمَاءٍ جَارٍ فِيهِ نَجَسٌ لَمْ يُرَ أَثْرُهُ، اس میں اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو نجاست کا، اس کا مزہ، اس کا رنگ، اس کی بو، تب ہے حکم۔ تو ایسے ہی جو حوض ہے اس کے اندر نجاست گر گئی لیکن نہ اس کا رنگ نظر آ رہا ہے پانی کے اندر، نہ ہی اس نے پانی کا مزہ بگاڑا ہے، اور نہ ہی پانی میں بدبو ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً، اب دو صورتیں ہیں، جو نجاست گری ہے یا تو دکھائی دے گی، ایسی نجاست ہوگی، یا نجاست ایسی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے گی۔ تو جو نجاست دکھائی دے گی، مثال کے طور پہ کوئی مرا ہوا جانور مردار پڑا ہے، دکھائی دے رہی ہے نجاست، ٹھیک ہے، یا دکھائی نہ دینے والی نجاست، مثال کے طور پہ پیشاب ہے، تو دونوں کا حکم آ رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً، پس اگر نجاست دکھائی دینے والی ہو، لَا يَتَوَضَّأُ مِن مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، تو نجاست کی جگہ سے وضو نہ کرے، جہاں وہ نجاست پڑی ہو حوض میں تو وہاں سے وضو نہ کرے دوسری جانب سے، بل من الجانب الآخر، بلکہ دوسری جانب سے وضو کرے۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ، اور اگر وہ نجاست دکھائی دینے والی نہ ہو، يَتَوَضَّأُ مِن جَمِيعِ الْجَوَانِبِ، تو وضو کر لے تمام جانبوں سے، پھر کسی بھی طرف سے وضو کر سکتا ہے۔ وَكَذَا مِن مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ، اور اسی طرح اپنے مائع مستعمل کی جگہ سے وضو کر سکتا ہے، کیونکہ اب مائع جاری کے حکم میں ہو گیا نا، جہاں بیٹھ کے وضو کر رہا ہے وضو کا پانی وہیں ٹپک رہا ہے تو وہاں سے بھی وضو کر سکتا ہے۔ تو جو حوض میں نجاست گرے گی یا تو وہ دکھائی دینے والی ہوگی، جیسے بتایا ہم نے پاخانہ ہو، اسی طرح خون ہے، خون بھی دکھائی دے گا جہاں گرے گا، اس کا رنگ الگ ہی ہوتا ہے، یا دکھائی نہیں دے گی، جیسے پیشاب ہے تو پیشاب جیسے پانی میں گرے گا اس کا پتہ تھوڑا ہی چلے گا، تو اس میں مل جائے گا۔ تو اگر دکھائی دینے والی نجاست ہے تو پھر وضو ایسی جگہ سے نہیں کرے گا جہاں پر وہ نجاست گری ہے، جہاں پر وہ نجاست گری ہے وہاں وضو نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جگہ سے وضو کرے گا۔ اور اگر دکھائی دینے والی نہیں ہے تو پھر جہاں سے بھی چاہے وضو کر لے، کیونکہ مائع جاری کے حکم میں ہے۔ چلو یاد کرو۔